میں ایک دفعہ سو رہی تھی رات 3 بجنے سے پہلے. میں ہلکی نیند میں تھی. ایک آواز آئی جیسے کوئی بستر پر چڑھا ہے. میری نیند پوری کھل گئی مگر میں نے آنکھیں نہیں کھولی. پھر ایسا لگا کسی نے میرے اوپر والے جسم کو چھوا ہے اور میں Alright friends, السلام علیکم. ویلکم ٹو یٹ اندر دا بھوت شو. دا بھوت شو کی ایک اور اسٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوری ٹیلر ڈاکٹر کاشف. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر. یہ پچھلی اسٹوری میں آپ نے کیا کیا؟ یار میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں لیکن آپ نے اس چیز کو زیادہ وہ کیا نہیں تو آپ کے سامنے چیز آ گئی. ہاں وہ جیسے اس اسٹوری میں بات چل رہی تھی. دیکھیں آئی سویئر ٹو گاڈ, اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کرتے ہیں, آپ ایسے بولتے ہیں ویسے بولتے ہیں, آئی سویئر ٹو گاڈ میں خدا کو حاضر رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں, اکثر اسٹوریز میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. باہر بیٹھے تھے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اسی اسٹوری میں آپ نوٹ کریں گے مجھے شروع سے لے کر آخر تک پتہ نہیں کیوں کیا کبھی یہاں پہ ایچنگ ہو رہی ہے, کبھی یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس طریقے کی چیزیں چل رہی تھی. اور اس کے بعد اس اسٹوری میں کچھ سین تھا, کچھ گڑبڑ تھا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی اسٹوری ایسی تھی کہ ٹی وی بند ہوئی اور مطلب اس نے آواز بند کر دیا, خود بخود آواز بڑھ گئی. اور اس طرح کے سینز ہونے کے بعد ایک دم سے وہ جب اسٹوری ہم نے کی ہے, اسٹوری ختم کی ہے ہم نے, اور اس کے بعد ہمیں آپ کے میسیجز ریڈ کرنے تھے اور دوسری تیسری چیزیں ہمیں ایڈ کرنی تھی, لیکن ایک دم سے جو ہے وہ ڈاکٹر کاشف نے بولا کہ وسل کی آواز آ رہی ہے. آئی سویئر ٹو گاڈ میں نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کوئی ایڈٹ نہیں کیا. اس ڈاکٹر کاشف کے آخری جملے کے بعد خود بخود ہماری ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی ہے. کیمرہ آن نہیں ہو رہی تھی, حالانکہ ہم اسی ہی بیٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی 71% ابھی مجھے نظر آ رہی ہے اسکرین پر. خیر آپ بھلے اعتبار کریں یا نہ کریں, لیکن جو لوگ اعتبار نہیں کرتے ہیں عقل مندی کے ناخن پکڑیں, کچھ ایسے کہتے ہیں نا. چلیں جی اسٹوری پہ آتے ہیں. ہاں ہوش کے ناخن پکڑیں جی. عاشی ہمارے پاس کافی ای میلز آئی ہوئی تھی تو ہم نے پھر ای میلز کی جو ہے وہ پرنٹ نکال کے رکھ دی ہے, کیونکہ وہ میں اتنی ساری جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا ایک ہی ٹائم میں, تو پرنٹ نکال کے رکھ دیے. اب ہم اسٹوریز میں ایک ایک ای میل جو ہے وہ آپ لوگوں کی وہ شیئر کریں گے. اس میں میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے جو اسٹوری بتائی ہے خاتون نے وہ لمبی چوڑی اسٹوری ہے اور مجھے بہت اچھی لگی. میں نے عاشی کو بھی سنائی تو میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, پھر اگر اجازت ہوئی ان چیزوں کی تو پھر میں اپنا قصہ شیئر کر لوں گا. اسٹوری بہت اعلیٰ ہے اور اس طرح کی اسٹوریز شیئر کرنے کے لیے واقعی دل گردہ چاہیے. اچھا جی, اسٹوری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ جی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مگر یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے. میری نالج تھوڑی کم تھی عاشق جن کی. مطلب یہ اسٹوری جو ہے اب وہ ایک جن ہے جو کسی عورت پر عاشق ہے, کسی لڑکی پر عاشق ہے, یہ اس کی کہانی. میری نالج تھوڑی کم تھی عاشق جن کی. پھر میری ایک دوست ہے وہ عرب سے ہے. ایک دفعہ شام کو چلتے چلتے اس نے مجھ سے کہا کہ تم سے ایک بات کرنی تھی کہ تمہارے ساتھ تو ریلیشن شپس کو لے کر اور باقی جو حرکتیں مجھے بتاتی رہتی ہو تمہارے ساتھ آئے دن ہوتی رہتی ہیں, جیسے تمہارے رشتے ایسے ٹوٹنا جو یقیناً ناممکن ہو. کل میں نے بس یوں ہی جنات کے بارے میں پڑھتے پڑھتے یہ چیز محسوس کی کہ سارے جو سمٹمز ہیں وہ تم میں ہیں. میرے خیال سے تمہیں اس پر قدم اٹھانا چاہیے, تمہیں کسی کے پاس جانا چاہیے. پھر اس نے وہ ساری باتیں بتائیں جو ایک عاشق جن کے ساتھ ہونے سے ہوتی ہے, اور مجھے لگا کہ ہاں شاید صحیح کہہ رہی ہے. پھر وہ بات میں نے وہیں رہنے دی. وقت گزرا, حرکتیں ہوتی رہیں جیسے پیٹھ پر ناخن کے نشان, اور یہ عموماً ہوتا ہے جس طرح سے میں انسٹا پر شیئر کرتا ہوں, میری پیٹھ پر ناخن کے نشان آتے ہیں, چیسٹ پر آتے ہیں. تو کہتی ہیں جی پیٹھ پر ناخن کے نشان, کبھی تھائیس کے پاس ناخن کے نشان, اور ریلیشن شپس کا نہ ٹکنا.
اکیلے رہنا، باہر نہ جانا، پرائیویٹ پارٹس میں جلن ہونا، پیریڈز ارریگولر ہونا، ایسا ہمیشہ لگنا کوئی ساتھ ہو۔ جب اکیلے رہوں اچانک سے ایک میٹھی سی خوشبو چلے جانا، سامان خود بخود گرنا۔ اس 21 تاریخ کی رات کو میں اکیلے تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر اکیلے فلیٹ میں کہا کہ اگر کوئی واقعی میں ہے میرے آس پاس، جو میرے ساتھ ہے ہر وقت، جو میرے ساتھ رہتا ہے ہر وقت، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن ایسے نہ آنا کہ میں ڈر جاؤں۔ مجھے محسوس کراؤ کہ کوئی ہے میرے ساتھ یا میرے پاس ہو۔ یہ میری بے وقوفی سمجھیں یا نادانی، لیکن روز میرے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، اس رات میری روم میٹ اپنے روم میں تھی اور میں روم میں بیٹھ کر اپنے دوست سے بات کر کے لوڈو کھیل رہی تھی۔ 2:45 کے قریب میرا ڈور ناک ہوا۔ میں نے کہا رکو، میں نے کپڑے پہنے اور کہا آ جاؤ۔ کوئی نہیں آیا۔ میں نے پھر کہا آ بھی جاؤ، کوئی نہیں آیا۔ پھر سنا میری روم میٹ وہ اپنے دوست سے بات کر رہی تھی کال پر اپنے روم میں بیٹھ کر زور زور سے۔ مجھے احساس ہوا یہ وہ نہیں ہے۔ میں دوسرے دروازے سے دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ اس سے پوچھا میں نے، تم نے دروازہ ناک کیا تھا میرا؟ اس نے کہا نہیں تو۔ میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے کیونکہ میں نے اب تک ہو رہی حرکتوں کا کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس رات ہم نہیں سو پائے۔ اگلی شام 7 بجے کے قریب میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پیچھے کتاب بڑی تیزی کے ساتھ گھومنے لگا اور پنے تیزی سے پلٹ رہے تھے جیسے کوئی ہلا رہا ہو۔ کتاب جو تھا وہ گھومنے لگا اور پیپرز جو تھے وہ تیزی سے کوئی پلٹ رہا ہو، جیسے کوئی پیپرز کو جو ہے وہ ہلا رہا ہو۔ میں بھاگ کر روم میٹ کے پاس گئی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑے بعد میں اپنے روم پھر آ گئی اور بیٹھی دل کو دلاسا دے کر۔ میری الماری کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور عجیب سی آواز کرنے لگا۔ میں پھر بھاگ کر روم میٹ کے پاس گئی۔ میں نے اسے کہا ابھی ایسے ایسے ہوا۔ وہ مجھ پر ہنسنے لگی۔ کسی طرح میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے کرتے سو گئی۔ اگلے شام 10:30 کے قریب، اگلی رات 10:30 کے قریب میں فلیٹ میں اکیلی تھی۔ میں سونے لگی تھی۔ ایک میٹھی خوشبو میرے چاروں طرف اچانک سے چھا گئی۔ آنکھیں نہیں کھولیں مگر دماغ میں بہت کچھ آنے لگا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ دل گھبرانے لگا۔ کسی کے کانوں کے قریب ہونے سے جو گرمی محسوس ہوتی ہے مجھے وہ ہوئی اور ایک کھاسی آواز آئی۔ میں ڈر کے اٹھ کے بھاگ کے فلیٹ کے باہر چلی گئی اور روم میٹ کو ساتھ فون کر کے بلا لیا۔ اور یہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے جو کہ میں نے اگنور کیا تھا۔ میں ایک دفعہ سو رہی تھی، رات 3 بجنے سے پہلے۔ میں ہلکی نیند میں تھی۔ ایک آواز آئی جیسے کوئی بستر پر چڑھا ہے۔ میری نیند پوری کھل گئی مگر میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر ایسا لگا کسی نے میرے اوپر والے جسم کو چھوا ہے اور میں ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں تھا۔ اب 3 دن سے میں نے شیشے کو ڈھک کر رکھا ہے، بس دن میں پردہ ہٹاتی ہوں، رات بھر سیلو ٹیپ سے باندھ کر رکھتی ہوں۔ 3 دن سے سب خیر تو ہے مگر گھر کے کانچ کی چیزیں سارے لگاتار بے وجہ ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ خدا جانے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ گھر پر بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ جن کو بتایا انہوں نے یقین نہیں کیا۔ میرا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں رہ رہا۔ اچھے گھر سے رشتے پکے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی لڑکے سے ڈھنگ سے بات ہو رہی ہو، جیسے ہی جذبات عشق میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، یا تو اس کے دل میں میرے لیے غبار بھر جاتا ہے یا میرے دل میں اس کو لے کر رات بھر نیند نہیں آتی۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہوتے ہی لگتا ہے کوئی آس پاس ہے۔ عجیب سی آوازیں آتی ہیں، عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور میری آنکھیں پھر کھل جاتی ہیں۔ ہاں بھائی، تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں اور یہ سب فیک ہے، فیک نہیں ہے، جن پر گزر رہی ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں۔ بہت ہی سنسنی خیز سٹوری تھی۔
اور اچھا بھلا سننے کے بعد اس کی کیفیت کافی دب سی جاتی ہے، مطلب وہ نہیں ہوتی کہ آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، وہ سچویشن ہے. دیکھیں، اللہ آپ کے حال پہ ضروری رحم فرمائے. ضروری نہیں کہ ہر انسان ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرے، ان چیزوں کا نا. اور یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. میرے ساتھ اس طرح کے واقعے ہوئے ہیں، اس طرح کے قصے ہوئے ہیں. اسی سے ریلیٹ کافی چیزیں، میرے چیسٹ پر اسکریچ مارکس آنا، میری تھائیز پر، میری پیٹھ پر، میرے باڈی سے بلیڈنگ ہونا، یہ بہت نارمل بات ہے میرے لیے. لیکن اگر یہی بات میں کسی بندے کو بتاؤں گا تو وہ بولے گا یار تمہاری باڈی پر تو کوئی مارک بھی نہیں ہے. تو جس وقت وہ مارک لگتے ہیں اس کے نہانے کے بعد وہ مارک چلے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر، تھوڑا سا پرائیویٹ سوال، مطلب آپ کے ساتھ بھی کوئی عاشق جنات کا سلسلہ ہے؟ یار میرے ساتھ کسی عاشق جنات کا سلسلہ نہیں ہے آشیش. تو پھر اسکریچز کیوں؟ میرے ساتھ سلسلہ دوسرا ہے. جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب میں 12 سال کا تھا تو یہ چیزیں میرے ساتھ فزیکلی اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی تھی، مطلب فزیکل ہونا شروع ہو گئی تھی. کیا یہ وہی چیز 12 سال والی ہے جو آپ کے ساتھ نہیں، کنیکٹڈ اس ہے؟ کے بعد چیزیں چینج ہوئی ہیں. اب تو یوں سمجھ لو جس طرح اگر میں کسی ایک انسان کے ساتھ ریلیشن بناتا ہوں تو یہ جو جنات ہیں ان میں سے بھی میرے لیے یہ چیزیں ایسے ہی نارمل ہیں جیسے ایک انسان. تو ان کے ساتھ بھی ریلیشن اس طرح کا بنتا ہے، لیکن وہ ریلیشن میرے چاہنے سے نہیں بنتا. کیونکہ جب ان چیزوں کی وہ آمد اس طریقے سے ہوتی ہے، کسی ڈیزائر کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس وقت میرے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہوتا، میری باڈی پر میرا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اس سامنے والی چیز کا کنٹرول ہوتا ہے. وہ میری باڈی کو جس طرح یوز کرنا چاہے، جتنی دیر یوز کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. اور کوئی ایک نہیں ہے، ایسے بہت ہے. میں تمہیں بتاؤں گا تم حیران ہو جاؤ گے. ایسا ٹائم بھی گزرا ہے کہ ساری رات وہ چیزیں میرے ساتھ فزیکل رہی ہیں. مطلب اتنا فزیکل کہ صبح میں جب میں نے یورین پاس کیا ہے یا ان ساری چیزوں کے بعد تو مجھے بلیڈنگ ہوئی ہے. اور یہ پھر اڈلٹ شو کی طرف چلا جائے گا، لیکن دیکھنے والے سارے میرے خیال سے ماشاءاللہ بڑے ہی ہیں. یہ جو ایک نارمل ایک انسان کی، ایک مرد کی جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہارڈلی 5 منٹس ہوتی ہے، 10 منٹس ہوتی ہے. جب یہ میرے ساتھ فزیکل ہوتا ہے تو تم یقین نہیں کرو گے مجھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوتا ہے. اور اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہوتا ہوں، میں نہیں ہوتا. وہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. مجھے یہ پتہ ہوتا ہے جب میں گرا ہوا ہوتا ہوں اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیونکہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس وقت مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آ گئی ہیں. اور اس کے بعد جو ہو رہا ہوتا ہے مجھے ہوش تو ہوتا ہے، لیکن میرا دماغ، میری باڈی میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی، میں ان کے کنٹرول میں ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ میں چیزوں کو کنٹرول تب کرتا ہوں ان کو جب ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور میرا ٹرن ہوتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کا. یہاں پر کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اگر آپ کچھ دے رہے ہو تو آپ کو اس کے بدلے کچھ ملتا بھی ہے. دوسری سٹوری پر چلتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو میں اپنی. یہ تو ان کے ساتھ وہ ہوا نا کہ ان کو فیل ہوتا تھا کہ کوئی چیز ان کے اپر باڈی پر، چیسٹ پر اس طرح سے کوئی ہے اور اسکریچز آ رہے ہیں. مجھے ایک بہت پرانا قصہ اپنا یاد آ گیا جو مجھے لگتا ہے کہ میری لائف کا سب سے زیادہ ویئرڈ قصہ ہے. وہ ہوا یہ کہ میں اچھا خاصا ہاسٹل میں اپنی سو رہا تھا اور مجھے ایک بہت اچھی خوشبو فیل ہوئی. بہت اتنی اچھی خوشبو تھی کہ جس طرح سے جیسمین رات کو کتنا پیاری خوشبو اس کی ہوتی ہے.
اور رات کی رانی کی خوشبو کتنی پیاری ہوتی ہے، وہ اس طرح کی ایک خوشبو تھی اور میرے کمرے میں پھیل گئی، کیونکہ وہ ایک ہاسٹل تھا. سب نے دیکھا، کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا جام شوروں میں لیاقت یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہیں، وہ دیکھے ہوں گے. تو وہاں پر اس روم میں، وہ ویسے ہی وہ ایریا اتنا پہاڑوں والا، سناٹے والا اور اس طرح کا ہے، تو اس ہاسٹل کے روم میں مجھے وہ بہت خوشبو بہت زیادہ آنے لگی، اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی واقعی میں ہے اس پاس کمرے میں. ایک میری عادت ہے، میں بالکل ڈارک کر کے سوتا ہوں، لیکن پھر جب سے بہت زیادہ حادثے ہونے لگے تو پھر میں نے زیرو کا بلب جسے ہم کہتے ہیں، اب آج کل تو وہ زیرو والا LED میں چینج ہو گیا ہے، تو وہ آن کر کے میں سوتا ہوں لائٹ. تو اندھیرا تھا بالکل، فیل ہوا اسی طرح سے، گرم سانسیں فیل ہو رہی ہیں، کوئی قریب ہے، کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی میرے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں محسوس ہوئی. اور میں نے وہاں پر کچھ آیات پڑھنا شروع کی، اور مجھے لگا کہ آیات سے یہ چیزیں چلی جائیں گی. بے شک قرآن پاک کی جو ہے آیتوں میں اور قرآن پاک میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ایک معجزہ ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے. تو جب میں نے وہ آیات پڑھی تو میرے منہ سے وہ آیات کے لفظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے اس وقت. تو جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہو اور اس کو پراپر نہیں پڑھ رہے ہوتے تو پھر اس کا شاید کہیں نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. مجھ سے صحیح سے ادا نہیں ہوئی، میں پڑھ نہیں پایا، تو اس کی سزا مجھے اس طرح سے ملی کہ وہ جو خوشبو تھی، جو اگر شاید میں نہ پڑھتا اور چھوڑ دیتا تو شاید میرے ساتھ وہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا. وہ خوشبو ایک بھیانک، ایک گندی بدبو میں چینج ہو گئی، بہت گندی بدبو میں چینج ہوئی. اور اس کے بعد ایسا لگا کہ میرے پورے جسم آگ ہو گیا ہے، گرم ہو گیا، اور میرے پسینے نکل رہے ہیں، اور میری اسکن جو ہے وہ اسٹریچ ہو رہی ہے، اور یہ ساری کیفیت ہوئی. لیکن وہ میری اسکن اسٹریچ نہیں ہو رہی تھی، وہ بیسیکلی میری چمڑی یہاں سے کوئی پکڑ کے میری چمڑی اتار رہا تھا. میری اسکن باقاعدہ اس وقت اتری تھی، چمڑی اترنا جسے کہتے ہیں اوپر کی، اور وہ اتر رہی تھی، اور وہ پسینہ نہیں تھا، وہ میں بلیڈ کر رہا تھا، وہ میری بلیڈنگ تھی جو مجھے پسینہ لگ رہی تھی. مجھے گرمی، شدید جلن. میں نے کس طریقے سے اٹھ کے لائٹ آن کی تو میں پورا خونم خون تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں اس وقت نکلا، برابر میں میرا روم میٹ تھا، میں پورا خون میں لت پت ہوا تھا، میری پورا اپر پارٹ پورا خون ہو رہا تھا. ڈاکٹر واصف تھا میرا بہت اچھا دوست ہے، میں نے اس کو اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ میں پورا بلیڈ. اس نے بولا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ لگا تم نے کہ اپنے آپ کو نوچا ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھ، میری اسکن دیکھو پوری اتر گئی ہے. اسی وقت کیونکہ وہ ہم ہاسٹل میں ہوتے تھے تو جام شوروں کا جو ایمرجنسی تھا، ہاسپٹل وہیں پر ہی ہے، ہم ایمرجنسی میں وہ 2-4 دوست اٹھے اور ہم بھاگے وہاں پہ. تو وہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ یار ہمیں تمہیں کوئی اسکن کی ڈیزیز لگ رہی ہے جس میں تمہاری اس طرح سے یہ حالت ہوئی ہے. میں نے ان سے یہ بات نہیں کی کسی بھی قسم کی، لیکن وہ خود حیران تھے کہ یار ایسا کیس ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ جس میں اسکن اس طرح سے اتری ہوئی ہو، اتنی بلیڈ ہو رہی ہو، اور بندہ چل کے آ رہا ہو اور اس کو صرف جلن کا احساس ہو رہا ہو. خیر میری پوری اپر باڈی کو انہوں نے آیوڈین اور ان ساری چیزوں سے واش کیا اور ڈریسنگ کی پورے باڈی پہ، اور پورا 1 مہینہ میری باڈی پر اس پر ڈریسنگ چلتی رہی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسکن ریکور ہوئی اور ساری چیزیں بالکل صحیح ہو گئی. تو چیزیں کافی، میرے دوست ہیں کافی، انسٹا پر میرے فالوورز ہیں، کافی یوٹیوب پر میرے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں ان چیزوں سے ملواؤ. آج بھی کسی نے مجھے انسٹا پر میسج کیا یار کاشف بھائی کسی اچھی سی جنی سے میری دوستی کرواؤ. اور یار ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے لیے بنے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے نا، اور اگر آپ کتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے، جو کتا جس طرح سے کھا رہا ہے، تو آپ کی خصلت کتے والی ہی ہو جائے گی. وہ اچھی بات ہے کہ آپ میں وفاداری آ جائے گی، جو کہ ہے نہیں آج کل، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تو جس کو شوق ہے نا بھائی، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ چیزیں آپ کو نہ دین کا چھوڑتی ہیں نہ دنیا کا چھوڑتی ہیں. اس انسیڈنٹ کے بعد
1 مہینہ یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد وہ جب تک سارے زخم ٹھیک ہوئے، سب کچھ ہوا، میں ہاسٹل سے بریک لے کر میں گھر آیا، اور صرف 1 ہفتے کے لیے گھر آیا۔ تو گھر میں ہوتا یہ تھا کہ جی میں جس بستر پر سوتا تھا، اور اس بستر پر کوئی جو ہے وہ پیشاب کیا ہوا ہوتا تھا کسی کا، اور کسی چیز کا اسٹول پڑا ہوا ہوتا تھا، پوٹی پڑی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ کہاں سے آتی تھی، کون کرتا تھا، اور یہ اذیت مجھے کون دیتا تھا۔ خیر یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ پھر ایک اللہ کا بزرگ آیا، جنی تھا، اس نے مجھ سے آ کے کافی چیزیں میرے اوپر عیاں کی، کافی میرا قبلہ، کافی میرے راستے درست کیا، اس نے مجھے کافی چیزیں بتائیں، جہاں جہاں پر میری کوتاہیاں تھیں وہاں مجھے سنبھالا۔ لیکن ابھی بھی ہماری ایک بہت اچھی میری دوست بھی ہے، اور وہ میری اس کے ساتھ بہت اچھی بات چیت تھی اور ہے بھی۔ تو اس کے پیچھے ایک عورت جن پڑ گئی۔ وہ عورت جن اتنی خطرناک تھی عاشی، کہ اس بیچاری کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس نے بالکل مطلب عذاب کر دیا تھا۔ وہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی تھی، وہ اکیلے بیٹھتی تھی تو اس کا لٹرلی میں نام نہیں لے سکتا، اس کو وسپر کر کے بلاتی تھی، وہ وسپر اس کو کلیئر سنائی دیتی تھی۔ تو بہرحال اب جب میں نے اس کو پڑھائیاں بتائیں، وہ اس نے سب کیا، وہ بیسیکلی لاہور سے ہیں، تو انہوں نے لاہور میں ایک عامل ہے اس سے بات کی۔ اس عامل نے اس سے کہا، مزے کی بات سنو، اس لڑکی نے اس عامل کو میرا بتایا۔ اس عامل نے، میں کہتا ہوں یار جب آپ کسی کو جانتے نہیں ہو نا، اس عامل نے میرا دیکھا۔ اس عامل نے کیا دیکھا؟ اس عامل نے اس لڑکی کو بولا، اس لڑکے سے، اس بندے سے دور رہو، یہ کالا جادو کرتا ہے، از اے بلیک میجیشین۔ تو تمہارے لیے؟ میرے لیے۔ تو وہ لڑکی مجھے بڑے اچھے سے جانتی ہے۔ اس نے اس عامل سے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہے، جس بندے کو میں جانتی ہوں وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے، وہ ایسی کوئی کام، ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا۔ بہرحال پھر اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا یار بات سنو، آپ کو جو عامل پڑھائی دے رہا ہے نا، آپ وہ بھی کرو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ وہ بھی کرو۔ خیر ان دی اینڈ ہوا یہ کہ مجھے پھر ایک بزرگ جن نے کہا کہ یار آپ کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کائنڈلی اس سے بات نہیں کرو، ورنہ اس لڑکی یہ مینٹلی ال ہو جائے گی، اور اس لڑکی کے پیچھے وہ عورت بہت بری طریقے سے پڑی ہے تمہاری وجہ سے۔ میری اس کے ساتھ بات چیت بہت اچھی تھی، میں نے اچانک اس سے بات کرنا، اس کو بتایا بھی نہیں، میں نے اس سے اچانک بات کرنا بند کر دی۔ میں نے اس سے بات کرنا بند کر دی تو وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی، اس نے مجھے میسیجز کیے، تو میرے لیے تو وہ بچہ ہی ہے۔ تو وہ اس نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے، جب میں نے بالکل بات کرنا بند کر دی تو اس کا میسیج آیا کہ یار ڈاکٹر کاشف، وہ جو ہے نا مجھے آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ لائک میں نے بات چیت کرنا بند کی، اسے آوازیں آنا بند ہو گئی، تو وہ جس کی آوازیں ہوتی تھیں اس لڑکی کو سنائی دیتی تھی، وہ لڑکی، وہ عورت میرے پاس آئی، اور وہ جو بزرگ جن ہے وہ میرے پاس اس عورت کو لے کر آیا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی ڈیل کی، کوئی بات کی۔ اس کے بعد اس بزرگ جن نے اس عورت جن کو قید بھی کر لیا، اور اس کو ایک جگہ چھوڑ دیا کہ اب یہ آپ کے پاس نہیں آئے گی، اور یہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ان دی اینڈ ہوا یہ کہ جی کافی عرصے کے بعد، میری 2-3 دن پہلے اس نے مجھے کسی مطلب پڑھائی کے حساب سے اپنی کسی فرینڈ کا مسئلہ تھا، وہ مجھے ڈسکس کرنے کے لیے اس نے مجھے میسیج کیا، میں نے اس کا رپلائی کیا، تو اس کو دوبارہ پھر اس کی ایک وسپر آئی، اسی عورت کی وسپر آئی۔ تو پھر میرا وہ بزرگ جن، اس نے مجھے بولا کہ یار اب یہ آواز اس لڑکی کے اندر بیٹھ گئی ہے، تو اس آواز کو ختم کرنے کے لیے تم نے بڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اس کے اندر کی آواز بھی یہ ختم ہو جائے، تو تمہیں سیکریفائس کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے اوپر وہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کاشف آپ اس کی مدد کر دو، اس کی مدد کر دو، صرف باتیں کرتے رہتے ہو، اسٹوری سناتے رہتے ہو،
اچھا ایک نے بڑا اچھا میسج کیا آج انسٹا پر، میں نے ڈالا ہوا تھا کہ جی آپ یہاں پر یہ کر رہے ہو اور پاکستان میں فلڈ آیا ہوا ہے. بھائی فلڈ آیا ہوا ہے تو جتنا ہم نے کرنا تھا نا ہم نے اپنے حساب سے کیا، اور ہم جتنی اب تو کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ، کافی چیزیں بہتر ہیں، اور جو سیلاب زدگان تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں. تو میں نے جو اذیت سہی اس لڑکی کو سیو کرنے کے لیے، جس سے میرا کوئی ایز سچ ریلیشن بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کی وجہ سے نا، صرف کسی کی وجہ سے صرف ایک سوئی اپنے جسم میں چبھوا دو تو میں آپ کو سلام کر دوں گا. میرے پورے جسم میں زخم ہوتے ہیں جب میں کوئی میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور میں اس کو اس جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں، تو یہ مذاق نہیں ہوتی. میرے اندر نیگیٹو، جب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، 10 لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے، مجھے میسج کرتے ہیں، میں ان کو پڑھائیاں بتاتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں؟ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہو، جو آپ کے ساتھ چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں وہ میرے پاس آتی ہیں، مجھ پر حملہ آور ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی ساری نیگیٹو انرجیز میرے پاس آتی ہیں. میرے اندر سوچیں، ایک اتنا بڑا اسپیس ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نیگیٹو انرجیز باؤنڈ ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں، قید ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر پھر میری پازیٹیو انرجیز کا ہولڈ ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی. اور جو لوگ کہتے ہیں مجھے کہ ڈاکٹر کاشف آپ سپر نیچرل پاورز رکھتے ہو، آپ ایونجرز ہو، آپ یہ ہو اور آپ وہ، بھائی میں آج بھی کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں. نہ میرے پاس کوئی سپر نیچرل پاور ہے، نہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. واحد اللہ کی ذات ہے، اور آپ کے اپنے کرم اور آپ کے اپنے اعمال ہیں جو آپ کو اچھا اور برا ہونے سے روکتے بھی ہیں، بچاتے بھی ہیں. ایک چیز باہر بڑی اچھی عاشی نے مجھ سے کہی کہ میں نے عاشی سے کہا یار میں نہیں جا رہا، مجھے کہیں جانا تھا، وہ سب ضد کر رہے تھے اس سمیت کہ جاؤ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. تو میں نے کہا بھائی میں نے نہیں دکھانا، میں وہ مجھے اینٹی ڈپریشن پہ لگا دے گا، میں پاگل ہوں کہ میں اینٹی ڈپریشن کھاؤں گا؟ تو میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ یار تمہارے اپنے اعمال ہیں، یہی بات کی تھی نا، تمہارے ایسے کرم ہیں جس کی وجہ سے تم بچ جاتے ہو. تو میں نے کہا بھائی میرے کوئی ایسے کرم نہیں. تو اس نے مجھے کل کی ایک بات گنوا دی کہ سالے تم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ہمیں یاد ہے. نہیں وہ ایسے تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے جو عزیز ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ تمہاری طبیعت کافی دنوں سے، وہ جو طبیعت میں بدلاؤ آیا ہے جس میں آپ غصہ ہو رہے ہو اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو کسی ڈاکٹر کو مل لیں، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو اس نے کہا تھا کہ نہیں بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کیوں خام کے کسی کے پاس جاؤں. تو میں نے اس کا جواب اس کو یہ دیا تھا کہ قدرتی جب انسان کو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو خدا بھی اس کے لیے اچھے راستے نکال لیتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب از فائن، اس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تھوڑا جذباتی ہے. پگلے رولا دیا تو نے، ہاں آنکھوں میں آنسو آ گئے. چلے جی کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں. حسن سعید ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ عاشق بھائی میں نے کل رات خواب دیکھا کہ میں کہیں سے آ رہا تھا، گھر جب پہنچا تو دیکھا کہ میرے کمرے میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں، کبھی الٹا کبھی سیدھا، کالے جادو کے منتروں کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی کچھ اور. مزید دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک 2 سال کے بچے کی لاش بھی کپڑے میں لپٹی پڑی ہے. اس کے بعد میں ڈاکٹر کی وجہ سے جاگ گیا. پھر پوری رات ایسا لگا کبھی کوئی مجھ سے چادر کھینچ رہا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ، میں پوری رات سو نہیں سکا. تو بھائی خواب تو خواب ہوتے ہیں نا. جی تو وہ خواب بھی تو آپ کی حقیقت پہ اثر انداز ہوتے ہیں نا. میں ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی جنات آپ کو خوابوں میں بھی ڈراتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ خواب میں جنات آتے ہیں، وہ ریئل ہوتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں آپ کو. اچھا جی راوی پوہانی آئی تھنک سو، روی لکھا ہوا آئی تھنک. عاشی سر، کاشف سر، سلام. وعلیکم السلام. تھینکس فار شیئرنگ یور ویوز آن مائی کوئری ان یور ویڈیو. ون مور کویشچن، واٹ از یور ویو آن بلیک آئیڈ کڈس؟ آر دے کامن ایوری ویئر؟ وائی موسٹ آف دیئر اسپاٹنگ آر
in America? Also, are they jinns or an American experiment gone wrong? بلیک آئی کڈ جنات کی ہی قسم ہے، اور یہ صرف بچوں میں نہیں ہوتے، یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہوتے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسپیس نے میسج کیا، کہتے ہیں کہ فالتو بات کیوں کرتے ہو، اسٹریٹ پوائنٹ پر آؤ۔ اوکے، اسٹریٹ پوائنٹ، جن آیا، جن نے اس کے اوپر اٹیک کیا، میں آتا ہوں اسٹریٹ پوائنٹ پہ، اسٹریٹ پوائنٹ۔ اچھا جی، عفیفہ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ آپ نے کہا کہ ایک آیات بار بار روزانہ پڑھنے سے وہ وظیفہ بن جاتا ہے، سورہ یاسین روز پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا؟ بیکاز میں فجر کی نماز کے بعد روز پڑھتی ہوں۔ دیکھیں، یہ آیت کی بات کر رہے ہیں، آپ سورت کی بات پہ آ رہے ہیں۔ ایسے نا، سورت ایک کمپلیٹ پیکج ہے، آیت ایک پوری سورت کا ایک آیت ہے، وہ ایک پیس ہے، تو اس کو کہیں پر یوز کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کنٹینیو کریں تو پوری آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، امن من سر، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب بوتھ ان سینس آف انٹرٹیننگ اینڈ پرووائڈنگ انفارمیشن گیٹنگ پیپل cautious and warning not to mess with such things you can't understand. I don't know about people, but I found Dr. Kashif's stories completely true in the sense of his expression and way of dwelling. Just like talking something he just gone through or bed or had heard very deeply, because even minute details are told. Only one can tell who knows, otherwise he is not making a fictitious movie every time. Paying such attention, this brother is true strong fellow, so are you. Lots of love from Punjab, India. Thank you very much bro. کوئی دوست ہمارے ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں سے گزر چکا ہے نا، تو وہ بالکل، اور ڈاکٹر کاشف کی بات بھی وہی صحیح ہے کہ یا تو یہ اتنے اچھے اسٹوری ٹیلر ہیں، اتنے اچھے رائٹر ہیں کہ میں نے 3 سال سے ڈیلی اسٹوریز کر رہا ہوں۔ ہاں، اور اس کے بعد پھر آپ آؤ، اب تو خیر ویکلی پہ آ گئے ہم لوگ، لیکن آشی 3 وہ سال چیزیں بھی اس کو یاد ہے کہ 3 سال پہلے جو سٹوری ہوئی تھی تو اس میں اس طریقے سے چیز ہوئی، یا تو اس کا دماغ بڑا شاطر ہے۔ بابو کہتے ہیں پلیز ڈونٹ کیپ ڈاگز ان سائڈ یور ہاؤس۔ ہاں جی بالکل، ہم لاسٹ ٹائم آپ کا یہ میسج پڑھ چکے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان سائڈ یور ہاؤس اسلام الاؤز یو ٹو کیپ دیم آؤٹ آف یور ہاؤس اینڈ میک اے روم فار دیم، ناٹ ویئر یو لیو۔ پاک جنس نیور لیو دیز نجس اینیملز اراؤنڈ دیم۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیا اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا نا، لیکن کیا کریں، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتا ہے۔ یار آپ نے کتوں کی بات کی تو میں سچ بتاؤں تو کتا جس مٹی سے بنا ہوا ہے نا، وہ انسان کی مٹی سے بنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ ویل، یہ کتنی اوتھینٹک بات ہے، اس پر آپ لوگ بھی ریسرچ کیجئے گا۔ جتنا مجھے پتہ ہے، جتنا مجھے علم ہے، اور مجھے جتنا بتایا گیا ہے، وہ بتایا مجھے کوئی کسی چلتے پھرتے انسان نے نہیں ہے، اور کہ میں کہوں کہ یار اس کی بات میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، اور خیر جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں، بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ کتا انسان کی جو مٹی ہے نا، اس سے بنایا گیا، اور انسان کی مٹی بھی، یہ جو ہماری ناف ہے نا، ناف والی مٹی سے بنایا گیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کتا انسان سے بہت زیادہ وفادار ہے۔ خیر دیکھیں، اگین ہم اپنے پوائنٹ کو وہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہاں، لیکن میں نے ایسا بالکل یہ بات صحیح ہے، یہ فیکٹ ہے کہ کتوں کو جانوروں کو جو ہے نا گھر میں اس طرح کتوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے تو پرندوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو قید نہ کیا جائے، لیکن لوگ شوق میں ان کو رکھتے ہیں۔ یار ایسے کہا گیا ہے جھوٹ نہیں بولا چاہیے، ایسے کہا گیا ہے حرام نہیں کھانا چاہیے، ایسے کہا گیا ہے چوری نہیں کرنی چاہیے، ایسے کہا گیا ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے، ایسے کہا گیا ہے زنا نہیں کرنا چاہیے، ایسے کہا گیا ہے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہزاروں کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو آپ ان ہزاروں باتوں میں سے کتنی باتیں پوری کرتے ہیں کہ آپ آ کے کتے کو کہتے ہیں کہ کتے کو گھر میں نہ رکھیں؟ اچھا ایک اور میں کہتا ہوں، جو ہمارے پاس ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں پاکستان کی سچویشن کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اور ایون دو میں نے یو کے میں بھی دیکھا، یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں دیکھی باتیں کر رہا ہوں۔
ہم لوگ بنتے ہیں کہ میں نمازی، پرہیزگار، میں مندر جانے والا، اور میں یہ اور میں وہ. 90% ہم لوگ چور ہیں. 90% چھوٹا ریشو نہیں ہے. 90% ہم لوگ چور ہیں. سب سے پہلے بیسک چوری بتاؤں 90% بیسک چوری آپ لوگ لائٹ میں کرتے ہیں. میں پاکستان کی بات سچویشن بتا رہا ہوں. ہمارے 90% گھروں میں جو ہے نا وہ کنڈے چل رہے ہیں. میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ، نہ میرے کنڈا نہیں تو میٹر سیٹنگ کچھ نہ کچھ ہے. کچھ نہیں ہے میرے پاس الحمدللہ، اللہ گواہ ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ 90% چوری تو ہماری، ہم مطلب جس لائٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مطلب ہم حرام ہر چیز میں ڈال رہے ہیں. غلط تو یہ بھی ہے. آج ایک انسٹا پر مجھے ایک بندے نے میسج کیا. میں نے NGS اپلیکیشن ہے، اس پہ میں کوشچنز ڈال دیتا ہوں نا، تو لوگ مجھے اس پہ انسٹا پر اس پہ سوال کرتے رہتے. تو ایک نے کہا مجھے کہ آپ جو ہے وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، کیا ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور اس کے بعد میں کچھ نہیں ہوں، نہ میں شیعہ ہوں. تو کہنے لگا تو پھر آپ تو درگاہوں پر جاتے ہیں. میں نے کہا یہ راشی کو بھی پتہ ہے. میں نے کہا بھائی میں صرف درگاہوں پر نہیں جاتا، میں مندر بھی جاتا ہوں، میں گرودوارے بھی جاتا ہوں، میں چرچ بھی جاتا ہوں، میں مسجد بھی جاتا ہوں، میں درگاہوں پر بھی جاتا ہوں. تو کہنے لگا اس سے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ ہلکا ہوگا. بھائی میرا ایمان، میری نیت میں جانوں، میرا خدا جانے، اس کو پتہ ہے نا. میں اگر کسی کی عبادت گاہ میں جا رہا ہوں تو وہ عبادت گاہ اس بندے کے لیے پاک ہے. کوئی بھی عبادت گاہ ناپاک نہیں ہوتی، اس کو پاک رکھا جاتا ہے. اگر مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے کسی ایریا میں مسجد نہیں مل رہی، میں کسی راستے پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ راستہ ناپاک ہے، اور سامنے ہی مجھے کہیں مندر دکھائی دے رہا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کا زمین کا ایک حصہ پاک ہے، تو میں اپنی جائے نماز بچھا کے وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہوں. بالکل. نماز کے لیے آپ کے لیے میں آپ کی چیز بتاتا ہوں. جہاں جہاں آپ نے زمین کے حصے پر آپ نے سجدہ کیا ہوتا ہے، وہ سجدے والی جگہ آپ کی بخشش کی جگہ بنتی ہے. وہ زمین آپ کے گواہ بنتی ہے. خیر، مسجد کیا، مندر کیا، چرچ کیا، گردوارہ کیا، صرف آپ کی ساری باتیں جو ہے نا وہ دنیا نیتوں میں پر رہ ہے. جائیں گی. سب نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب نیتیں جاننے والا ہے. بھلے آپ لوگ، میں آپ کو ایک مزے کی سٹوری سناتا ہوں. بس سٹوری نہیں، ایک چھوٹا سا قصہ ہے. ہم لوگوں نے ولاگ کیا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا یہ قصہ. ہم نے ایک ولاگ کیا تھا مندر کا، جو تھر میں ہم لوگ گئے تھے. تو لٹرلی مجھے پتہ نہیں کتنے میسیجز آئے تھے کہ تو باہر مل، ہم تجھے مار دیں گے. میں نے کہا تو کیا مارے گا بھائی، مارنے والا میری رب کی ذات ہے بھائی، جس کو جو کرنا ہے کر لو. اس قصے کو میرے خیال سے 10 سال ہو گئے. اگر میں نے مندر کا ولاگ بنا لیا ہے، اگر میں نے مسجد کا ولاگ بنا دیا ہے، یا میں نے کتوں بلوں کا ولاگ بنا دیا ہے، یا میں نے کسی، اس میں کون سا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض ہے تو مجھے پلیز کامنٹ میں صحیح کیجیے گا اگر اعتراض ہے تو. ہے اور اگر کسی کے اتنا دم ہے نا، دیکھیں یہ تو چھوڑ دیں، دم تو ہر کسی میں کچھ بھی کر سکتا آدمی. لیکن ویسے بھی آبادی بڑھ گئی ہے. ابھی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. پہلے جنگیں ہوتی تھیں، ایک جنگ میں ہزاروں لوگ مر جاتے تھے. تو اب وہ جنگیں ہو نہیں رہی ہیں، لوگ مر نہیں رہے. تو فضول کا کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کوئی مار رہا ہے، آبادی کم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کریں، لیکن اس کا خون کبھی معاف نہیں ہوگا. ارے اس کا کسی کے باپ بے مت نہیں ہے. نہیں یار، میں ڈرانے تو دے مجھے یار. خون کبھی معاف نہیں ہوتا. آپ کسی کا بھی اگر اللہ رحم کرے کسی کا ناحق خون کریں گے تو یقین مانیے گا وہ کبھی چھپے گا نہیں. ہمارے پاس ہمارے دوستوں میں یہ قصہ ہو چکا ہے. اس نے جذبات میں آ کے، ہمارے ہی ایک دوست کے بہت اچھے دوست نے جذبات میں آ کے اس نے کسی کا مرڈر کر دیا. مرڈر کرنے کے بعد آج اس کو 25 سال ہو گئے ہیں وہ جیل میں. 25 سال جیل میں زندگی گئی. اب وہ توبہ کرتا ہے کہ یار جذبات تو کیا، میں مذاق میں بھی کسی کو مارنے کی بات نہیں کرتا. مجھ سے بہت قتل ہوئے ہیں. مجھ سے قتل اس طرح سے ہوئے کہ میں نے مورٹین اسپرے اٹھایا، روم میں کیا، ہزاروں مچھر مار دیے، اور پھر ان کے خاندان مجھ سے بدلہ لیتے ہیں. تو بھائی آپ بھی مچھروں سے بڑھ کے نہیں ہیں. خیر کتا حرام ہے، ہم پھر سے کتا حرام ہے، ہم کہاں چلے گئے. خیر تھینک یو ویری مچ
کہیں پر آپ لوگوں کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور اگر ہم کہیں پہ غلط ہے تو ہمیں ضرور صحیح کیجیے گا۔ کیا انسانیت سب سے پہلے آتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر ہم انسان اچھے نہیں ہیں تو ہم کسی دین کے، کسی مذہب کے، کسی فرقے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے ہم نے بننا ہے انسان، تو انسان بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کا بہتری بچہ بن جا۔ انسان کا بچہ بن جاؤ۔ چلیے جب بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہم لیں گے آپ لوگوں سے اجازت۔ آج بہت بڑی چٹ چیٹ کی آپ لوگوں کے ساتھ، تو کیسے لگے آپ لوگوں کے ہمارے اچھے برے سے خیالات ضرور بتائیے گا۔ آج میں آسامی ہوں۔ ہاں، تو انہیں بھی 12 بجنے والے نا، تو ڈاکٹر صاحب کے ہنسنے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ سیا، بائے بائے، اللہ حافظ۔